رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه ورفعت الأصوات في المساجد واتخذت القيان والمعازف ولبس الحرير وضرب الخمور وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وألعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے بہت سارے مرحلے قرآن کریم میں بیان فرمائے. اللہ وہ ہے جس نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تم جمے ہوئے خون کی شکل میں آگے بڑھے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں آئے. اس کے بعد میں بہت سارے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر گئے، ان کو کسی کو آپریشن کے ذریعے سے نکالا گیا، کسی کو باقاعدہ ڈیلیوری جیسی عورت کی ہوتی ہے ویسی ہی ہوئی. کچھ ایسے ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جوانی میں مرتے ہیں، کچھ ہیں جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ ساری کی ساری قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو برحق ہے وہ تم کو دکھلاتا ہے، وہ تم کو سمجھاتا ہے. وہی یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ بات پھر فرمائی گئی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں بسنے والی ساری انسانیت ہر چیز ختم ہو جائے گی، جس کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور لوگ جتنے بھی قبروں میں دفن ہیں سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت تیزی سے آگے کی طرف آ رہی ہے. یعنی ایک سینٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ سنگم ہے اور یہ سینٹر ہے، ادھر سے دنیا چلے گی اور ادھر سے آخرت چلے گی، بیچ میں آ کر کے دونوں کا سنگم ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ دنیا مسلسل پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، یعنی وہ آخرت کے قریب ہو رہی ہے، اور آخرت مسلسل آگے آتی جا رہی ہے، یعنی وہ دنیا کے قریب ہو رہی ہے. فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کی اولاد ہوگی، یعنی دنیا کے دل دادا ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو آخرت کے چاہنے والے ہوں گے. فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بچے بن جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بچے نہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، قیامت کے دن ہر بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہوا اور چپٹا ہوا ہوگا، یہ سوچ کر کے میری ماں مجھے بچائے گی. یہ آپ نے مثال دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بچہ اپنی ماں کو پکڑ لیتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اسے امید ہوتی ہے کہ میری ماں مجھے ہر چیز سے بچا لے گی.
انسان تو انسان، جانوروں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ جب شکاری آتا ہے تو سارے بچے اپنی ماں کی آغوش میں، اپنی ماں کی گود میں، اپنی ماں کے پر کے نیچے، اپنی ماں کے جو ہے پیٹ پر، اپنی ماں کی پیٹھ پر اپنی ماں سے چمٹ کر کے سارے کے سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی ماں کے تابع ہوگا، دنیا دار دنیا کے تابع ہوں گے، آخرت کے چاہنے والے نیک اعمال کے ساتھ میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ایسی بہت ساری علامتیں، بہت ساری نشانیاں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ، کچھ ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی، کچھ ایسی ہیں جو بالکل عین وقت پر ظاہر ہوگی، بڑی بڑی نشانیاں۔ ان میں سے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہونا ہے، اس کے بعد میں پھر دجال کا خروج ہونا ہے، وہ دجال کا نکلنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور دابۃ الارض، ایک جانور کا نکلنا جو صفا مروہ پہاڑی کے بیچ سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آئندہ ہفتوں میں، 2-3 ہفتوں میں اس عنوان پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، جب میری امت میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، 15 باتیں آپ نے بتائی، جب یہ میری امت کرنے لگے، حل بها البلاء، بس سمجھ جاؤ کہ ان کے اوپر اب مصیبتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، ان کا سکون اب ختم ہو گیا، اب یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اب حرام ہو گئی، ظالم حکمران ان پر مسلط ہو جائیں گے، اب ان کے لیے خیر کے دروازے دھیرے دھیرے کھسکتے ہوئے، بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو لوگ اپنی جاگیر سمجھنے لگیں گے۔ آپ نے ایک علامت بتائی، مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ جہاد کرنے کے نتیجے میں، اسلامی لشکر جب دشمنان اسلام سے جہاد کرتا ہے، اس جہاد کے مقابلے میں جب فتح ہوتی ہے تو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مال غنیمت کا تصور کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے اپنے اندر کی بات ہم بتائیں، ہم اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کہ اگر لفظ جہاد کا نام بھی سن لے تو ہمارے اندر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، یہ کون سا لفظ آ گیا، یہ کیا آپ بیان کر رہے ہیں؟ یعنی اگر جہاد کی تعریف بھی اگر بیان کر دیں تو ہمارے اندر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جہاد باقی رہے گا، لوگ مال غنیمت میں خیانت کرنے لگیں گے تو مصیبتیں نازل ہوگی۔ اب جب مال غنیمت میں خیانت کرنے پر مصیبت نازل ہو رہی ہے تو جہاں لفظ جہاد کے نام سننے سے لوگ گھبراتے ہوں اور کتراتے ہوں، وہاں کتنی بڑی مصیبت نازل ہوگی، کیونکہ وہ جو خیانت کر رہے ہیں وہ جہاد تو کر رہے ہیں، اس کے بعد خیانت کر رہے ہیں، یہاں تو اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا والامانۃ مغنما، امانت کسی کے پاس، دوسری بات آپ نے فرمائی، کوئی آدمی کسی کے پاس امانت کیوں رکھتا ہے؟ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، لیکن لوگ امانت کو اپنے لیے ایسے حلال سمجھیں گے جیسے مال غنیمت حلال ہوتا ہے۔ یعنی کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی تو ہماری اصطلاح میں کہیں کہ وہ اس کا منجن کرنا شروع کر دے گا، پھر اگر وقت پر وہ سامنے والا سوال کرے گا تو ٹال مٹول کریں گے، اور اگر وہ یہ کہے گا میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہو جائے گا، میں نے کہا تھا رکھنے کے لیے، میں نے بولا تھا آپ میرے پاس رکھو، تم خود لے کر آئے تھے میرے پاس، اب جب رکھی ہے تو تھوڑا صبر کرو۔ یہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ امانت کو لوگ مال غنیمت کی طرح، اپنی جائیدادوں کی طرح استعمال کرنے لگیں گے۔ اور وہ زکات مغرمہ، زکات کا حال یہ ہو جائے گا کہ ایک بوجھ بن جائے گا، ایک ٹیکس بن جائے گا، ایک تاوان بن جائے گا۔ یعنی لوگ زکات نکالیں گے لیکن یا تو دل میں ایک پتھر رکھ کر کے نکالیں گے کہ یہ کون سی ہیٹک آ گئی کہ ہر سال اتنا اتنا پیسہ نکالو، اور یا پھر یہ ہے
کہ لوگ زکوٰۃ تو دیں گے اور اچھائی کے ساتھ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ اپنے فائدے چھپائے ہوئے رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا پسند کریں گے جو کل کو ہمارا کچھ کام نکال سکے، ہمارے کچھ کام آ سکے، جن کو ہم جن کو دبا کر کے رکھ سکے، کہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی زکوٰۃ خرچ کی جائے گی باقاعدہ۔ آج صورتحال اس سے کچھ الگ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کے پیچھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، زکوٰۃ نکالنے کے پیچھے بدماشی یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے مزاج کے خلاف اس نے کوئی بات کہی یا ہمارا کہنا نہیں مانا، تو پھر دھیان رکھنا تعاون لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کام کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے۔ اتنا تعاون ہم کرتے ہیں، اتنا کام ہم کرتے ہیں، یہ صورتحال امت کی بن چکی ہے، بنتی جا رہی ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ ایک ٹیکس کی طرح ہو جائے گی، ایک بوجھ کی طرح ہو جائے گی۔ وہ اطاع الرجل زوجته وحق امه، آدمی اپنی بیوی کے پیچھے بھاگے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بیوی کا مطلب ہے کہ بیوی کو بالکل غلام بنا کر کے رکھنا اور بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، اس کو لوگ ماں باپ کی فرما برداری سمجھتے ہیں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بتائے، فرمایا کہ بیوی کو اتنا بھی پروٹوکول مت دو کہ تمہارے ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، اور ماں باپ کی نافرمانی میں بیوی کی محبت تمہارے اوپر غالب آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی تابع داری کریں گے۔ بیوی کی تابع داری کرنے میں اس کے حقوق ادا کرنا نہیں ہے، اس کے حقوق تو ادا کرنے کا حکم ہے۔ دونوں کے جو حقوق ہیں اس میں آدمی توازن نہیں برقرار رکھ پائے گا، ایک طرف جھکے گا، بیوی کی طرف جھکے گا تو اتنا جھکے گا کہ ماں باپ کو پیچھے پھینک دے گا، اور اگر ماں باپ کی طرف جھکے گا تو اتنا جھکے گا کہ بیوی کو اپنے ظلم و زیادتی کا شکار بنائے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کی لوگ پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اس لیے کہ اب انہیں دوست مل گئے۔ وَجَفَا بَرَّ صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ فرما برداری کرے گا، باپ کے ساتھ نافرمانی کرے گا۔ باپ کو خدمت کی ضرورت ہے لیکن باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے، آج اس کو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، میری خدمت کرے، میرے کام کاج کرے، لیکن اولاد اس کی طرف توجہ نہیں دے گی، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے پکنک پہ جایا جا رہا ہے، ٹورسٹ پہ جایا جا رہا ہے، اور بہت سارے یعنی اپنے لیے آدمی اسباب عیش و عشرت تلاش کرے گا اور اپنے باپ کے لیے ہلکٹ اور گھٹیا قسم کی چیزیں ڈھونڈے گا اور کہے گا ارے بڑے میاں آپ کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا، آپ کو ان چیزوں سے کیا تعلق۔ اچھا بیچ میں ایک بات میں بیان کر دوں کہ ہر چیز میں جتنی بھی باتیں آئے گی ان میں ہر چیز میں لوگ مستثنا رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسا کریں گے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے جو امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بیوی اور والدہ دونوں کا حق ادا کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حقیقت میں باپ کی فرما برداری کا حق ادا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ کم ہوں گے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں شور و شغب کا اڈا بن جائے گی، یعنی لوگ مسجدوں میں آئیں گے، باتیں کرنے کے لیے آئیں گے، مسجد میں شور ہوگا، غیبتیں ہوگی، بیٹھ کر کے اپنے کام کاج یہاں کریں گے، لیکن مسجدوں کی طرف عبادت کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، مسجدوں کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد واتخذت القیان، اور ناچ اور گانا اتنا عام ہو جائے گا، گانے والی عورتیں عام ہو جائے گی، گانا ہر گھر میں بجنے لگے گا، گھر میں تو دور کی بات ہے، زمانہ اس سے آگے نکل گیا کہ ہر فرد کے پاس گانا بجنے کا انتظام ہو چکا ہے، ہر آدمی گانا سننے کا تقریباً ہر انسان کچھ لوگوں کو ہٹا کر کے بس کچھ لوگوں کو نکال کر کے اکثر و بیشتر لوگ انفرادی طور پر گانے سننے کے شوقین ہو چکے ہیں۔
ہیں واتخذت القیان والمعازف، ڈھول عام ہو جائے گا، تاشے عام ہو جائیں گے. یعنی کمال کی بات تو یہ ہے کہ پہلے برائیوں میں استعمال کیے جاتے تھے، گناہوں کے کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے، اب نیکی کا نام لے کر بھی ڈیجوں کو اور ڈھول تاشوں کو استعمال کیا جانے لگا. دیکھیے یہ فلاں فلاں اس کا پروگرام ہے، فلاں اس کا پروگرام ہے، اور اس میں جو ڈی جے سنگیت اور یہ سب چیزیں داخل کی جانے لگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے زمانہ اس سے بھی آگے کی طرف چلا گیا. یعنی جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ تو پوری ہو چکی. اور قیامت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے جو بات جس طریقے سے ارشاد فرمائی بعینہ اس چیز نے قیامت سے پہلے ایسے ہی ہونا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے فتنوں کے نام اور کون سے فتنے میں کون سے لوگ شریک رہیں گے، ان سارے شریک ہونے والے لوگوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بتلا دیے. پھر فرماتے ہیں کہ بعد والوں نے یا تو بعد والے بھول گئے کہ حضور نے کیا بتلایا تھا، یا پھر صحابہ نے اس وجہ سے ان کے نام ظاہر نہیں کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہونے لگ جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتلائی ہے. اور جو تفصیل آپ نے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک فتنہ فلاں گاؤں سے فلاں شہر سے اٹھے گا، تو یاد رکھیے اس فتنے میں اسی گاؤں سے اٹھنا ہے، وہ کسی دوسرے گاؤں سے نہیں اٹھ سکتا. اگر حضور نے فرمایا کہ فلاں فتنے میں اتنے لوگ شریک رہیں گے، تو یاد رکھیے اس فتنے میں اتنے ہی لوگ شریک رہیں گے، اس سے کم بھی نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے. جو فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر کے بتلا دیے ہیں، ان فتنوں نے ایسا ہی بعینہ واقع ہونا ہے. فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ لوگ اگر ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے تو سلام کرنے کا مقصود اور سلام کرنے کی غرض محبت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ڈر، یہ اندیشہ، یہ دہشت، یہ خوف بیٹھا ہوا ہوگا کہ اگر اس کو سلام نہیں مارا 10 لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی کرے گا. کہ آدمی کا اکرام کیا جائے گا مخافت شرہ، اس کے شر کے ڈر سے، یعنی اس سے بچتے ہوئے کہ بہت جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں مل لو بھائی مل لو، جیسے بہت خطرناک کل ملے گا تو چپکو مارے گا، بولتے ہیں نا، ارے بہت خطرناک چپکو مارے گا وہ. تو لوگوں کے چپکو مارنے کے ڈر سے سلام دعا کی جانے لگے گی. میرے بھائیوں مجھے بتلائیے، کیا ہم اس صورتحال کا شکار نہیں بنے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے لوگ اگر سلام کرتے بھی ہیں اپنے فائدے کے لیے سلام کرتے ہیں، زبان پر سلامتی کے الفاظ ہوتے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دلوں میں وہی بغض، وہی عداوت اور وہی دشمنی، وہی جذبات، انتقام اور بدلے کی بھاونائیں اپنے اندر جو ہے پنپ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں موقع پر اس نے مجھے فلاں کام کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے مجھے رسوا کیا تھا، کس ترکیب سے اس کو بدلہ لینا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے فتنے کے ڈر سے ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا. کیا موجودہ صورتحال اس بات کی شہادت نہیں دیتی؟ دیکھو آپ اس اعتبار سے مت سنو کہ ایک مفتی ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے. ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سوچیں، کیا ہماری آج کل کے تعلقات، کیا ہمارے آج کل کی رشتہ داریاں صرف دکھاوے کی نہیں رہ گئی ہیں؟ کیا ہم آج اگر کسی سے ملتے جلتے بھی ہیں، کسی کو اپنے پروگرام میں بلاتے بھی ہیں، شادی کا پروگرام ہو، عقیقے کا پروگرام ہو یا اور کوئی پروگرام ہو، اس میں صرف اور صرف بہت کم لوگ ہوں گے
جن کی نیت خالص محبت کی ہوگی، جن کی نیت خالص رشتہ داریوں کو نبھانے کی ہوگی، جن کی نیت خالص آپسی تعلقات کو بڑھانے کی ہوگی، ورنہ تو ہمارا معاشرہ جس دہلیز پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے، اکثر بیشتر لوگ صرف فارمیٹی نبھانے کے لیے، کیا فلاں کو اگر نہیں بلائیں گے تو 10 لوگوں کے سامنے ہماری بات کرے گا، ارے مارکیٹ میں بے عزت کر دے گا، 10 لوگوں کے سامنے برائی کرے گا کہ ہمیں فلاں پروگرام میں نہیں بلایا، اس لیے اس کو بھی بلا لو، اس کو نہیں بلائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اس کو نہیں بلائیں گے تو لوگ نام رکھیں گے، لوگ نام دھریں گے، وہ نام رکھے گا، وہ نام دھرے گا۔ کیا ہمارا معاشرہ اس صورتحال سے نہیں گزر رہا ہے؟ یعنی افراد کے اعتبار سے بڑی فراوانی ہے، لیکن دلوں کے اندر جو ایک محبت ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پر محبت ہونا چاہیے، اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، جو ایک دلوں کا ایک جو رجحان اور جو ایک میلان ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے لشکر 60,000 کے لشکر میں پوچھا تھا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی نے گناہ کبیرہ کیا ہو تو توبہ کر لے۔ 60,000 کے لشکر میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ 3 آدمیوں کی جانچ کی گئی تھی، پتہ چلا کہ وہ سب سے زیادہ نیک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں گناہ کبیرہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے عداوت اور دشمنی کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ بات ہماری اپنی نہیں ہے، یہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے وہ موٹی اور وہ کلمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے تھے 1400 سال پہلے، اور فرمایا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ وَأُغْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم اس جو شخص جتنا زیادہ ذلیل ہوگا، جو شخص جتنا زیادہ ہلکٹ قسم کا ہوگا، جتنا زیادہ ہلکا قسم کا ہوگا، جتنا زیادہ شریر اور فتین قسم کا ہوگا، اس کو اتنی زیادہ عزت دی جانے لگے گی، اس کو اتنا ہی زیادہ پروٹوکول دیا جانے لگے گا، اتنے بڑے منصب اور بڑے عہدے انہی کو دیے جانے لگیں گے جو سب سے زیادہ بدترین قسم کے لوگ، یعنی حکومت کے معاملات اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے کہ جو اپنی رعایا کے بارے میں اور ان کی رعایا میں ان کے مذہب والے بھی شامل، دوسرے مذہب والے بھی شامل، لیکن ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے خاطر جو چاہیں گے کریں گے، اور رعایا کا کیا حال ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، لباس میں لوگ اتنا فخر کریں گے کہ ریشمی لباس لوگ، مرد جن کے لیے ریشم کا لباس حرام قرار دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ریشمی لباس استعمال کرے، میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سونے کا استعمال کرے، لیکن دونوں کا استعمال دھیرے دھیرے عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کافروں کی بات نہیں کریں گے، ہم مشرکوں کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے امت مسلمہ کے افراد کی کہ جو جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر یہ اتنا زیادہ جاہل اور اتنا زیادہ لا علم معاشرہ دن بدن ہوتے جا رہا ہے کہ جو بات صراحت سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر منع فرمائی، یہ مت کرو، ہمارا معاشرہ جان بوجھ کر اس کو کر رہا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے، اپنی عزت اسی میں محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑکپن اسی میں محسوس کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابیں اتنی عام ہو جائے گی، کافروں کی بات نہیں ہے، مسلم قوم کا نوجوان، ہماری قوم کے نوجوان بچے شراب کی طرف اتنی زیادہ بڑھتے ہوئے ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی بنیاد پر اور دینی
تعلیم کی کمزوری کی بنیاد پر یا جنا اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کے نہ ہونے کی بنیاد پر، حلال حرام کی تمیز نہ ہونے کی بنیاد پر نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حرام کاری کی طرف اور شراب کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہے، جو ان کی عقلوں کو معوف کر رہا ہے، جو ان کی دماغوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر جو میگنیٹ اور جو پاور اسلام کی قوت کا، اسلام کی حقانیت کا، ایمان کی طاقت کا پیدا کیا ہے، نشے کی عادت کی وجہ سے وہ طاقت اور وہ قوت ان کی مزمحل ہوتی جا رہی ہے، کمزور پڑتی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر صحیح بات کا کہنا، صحیح بات کا سننا ان کے لیے ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ یعنی آج ہمارے حواس اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر کسی شخص کو صحیح بات کہی جائے تو وہ سب سے پہلا یہ کہتا ہے تم اپنا دیکھو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں یہاں غلطی پر ہوں، نہیں کہے گا تم کیا کر رہے ہو، بس یہ دیکھو، ہم کو مت ٹوکو، ہم کو مت کچھ کہو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، کوئی کسی کو خیر کی بات کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو خیر کی بات سمجھانے والا نہیں ہوگا، تو ضلالت اور گمراہی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اور جو محبتوں کے تھوڑے بہت چراغ جل رہے ہیں اور محبتوں کی تھوڑی بہت روشنیاں جو دلوں میں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج ایک تاجر دوسرے تاجر کو اچھی طریقے سے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، ایک سگا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی حسد دلوں کی میں کپٹ اور ایک دوسرے سے انتقام اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اس کا مقابلہ اور اس کا کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر آدمی دوسرے کو بے عزت کرنے کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ آج مل گیا تھا مارکیٹ میں اور آج تو اچھے سے لوگ اتار دی، کیا کہتے ہیں، آج تو اچھے سے آڑے ہاتھوں لے لیا، آج تو اس کے کان کے کیڑے جھاڑ دیے۔ ہم اس کو عزت کی چیز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو اپنی بیٹھکوں میں، اپنی ٹولیوں میں، اپنی جماعتوں میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یہی وہ خرابیاں ہیں، یہی وہ برائیاں ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا۔ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کی برائیاں کریں گے، یعنی پہلے لوگوں نے اگر کچھ اچھے کارنامے انجام دیے، ان کے کارناموں پر پردہ ڈالا جائے گا اور ان کی بنائی ہوئی بنیاد پر لوگ راج کریں گے اور اس کو اپنی طاقت سمجھائیں گے کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے، یہ ہم نے کیا، اور پچھلے لوگوں کی قربانیاں فراموش کر دی جائے گی، ان کے کارنامے بھلا دیے جائیں گے تاکہ لوگ ان کی عزت نہ کریں، تاکہ لوگ ان کے لیے دعائیں نہ کریں۔ یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اب انتظار کرو، کس چیز کا انتظار کریں؟ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، سرخ آندیاں آئے گی جو زمین کو اڑائے گی، زمین کا گردہ اڑائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طوفان چلتا ہے تو ایک طوفان آتا ہے جو کچرے کو ایسا گھما کر کے اڑاتا ہے، جس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی بھی اڑتی ہے، کاغذ بھی اڑتے ہیں، پنیاں بھی اڑتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اڑتی ہیں، جس کو خطرناک طوفان مانا جاتا ہے۔ بھورا جس کو بولتے ہیں، بھوری جو ہے نا، جو گھماتا ہے، لٹو جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بھورا اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ گھومتا ہے، اور یہ طوفان کو بھی بھورا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ گھوم کر کے چلتا ہے۔ تو ایسے جو طوفان آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ عرب میں بالو ریت پورا علاقہ ریتیلا ہے، بالو ریت سرخ ہوتی ہے، اس کے لیے سرخی کی طرف وہ مائل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سرخ آندھیوں کا انتظار کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے طوفان آئیں گے جو بستیوں کو اجاڑ دیں گے، مکانات کو اجاڑ دیں گے، افراد کو ہلاک کر دیں گے، اور سارا کے سارا کرا دھرا، سارے کی ساری پلاننگ اور سارے کے سارے تمہارے منصوبے فیل کر دیے جائیں گے۔ او خسفن او مسخا، آپ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو تم کہ
زلزلے آئیں، زمینیں ہلا دی جائیں، جس کی بنیاد پر ہلاک کر دیے جاؤ، برباد کر دی جاؤ، او مسخن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا انتظار کرو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہم تمہاری صورتیں مسخ کر دی جائے اور تم ایک مخلوق جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھے بہترین، سب سے بہترین اگر کوئی سانچہ، سب سے بہترین اگر کوئی فرما ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو وہ انسان کا فرما ہے، وہ انسان کا سانچہ ہے۔ اتنی اچھی شکل، اتنی اچھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ڈھالا، اور پھر اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کو بدل دیا جائے تو وہ دوسری مخلوق اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یعنی حضرت اپنے والد کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے کی محبت جوش میں آ جائے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے کہا، دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن تم مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے لیے تو بڑی رسوائی کی بات ہے کہ میرا باپ ایسی ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، ایسی بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیں گے کہ میں نے انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ کافروں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور میں مشرکوں کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں آتا ہے روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے ذرا اپنے نیچے دیکھو، اپنے قدم کے نیچے دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم کے نیچے جب دیکھیں گے تو ایک گو قبر بچھو جو ہوتا ہے وہ جانور کی شکل بنا ہوا ایک جانور وہ کیچڑ میں لت پت، ظاہر سی بات ہے اولاً تو قبر بچھو کو دیکھ کے ہی آدمی گھیر کرنے لگتا ہے، پھر اگر وہ کیچڑ میں لت پت ہو، کیچڑ میں ملوث ہو تو آدمی کا گھین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ شکل آزر کی حدیث میں ہے، آزر کی یہ شکل بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی جائے گی، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے بھی نفرت ہو جائے گی، اور جو ایک محبت جو جاگی تھی وہ محبت بھی پوری طریقے سے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جا کر کے پھینک دو۔ تو جناب رسول اللہ یہ مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گناہوں اور گمراہی کے اس درجے تک پہنچ جاؤ تو پھر خیر کی دعائیں مانگنا اور پھر خیر کا طلبگار ہونا یہ بہت دور کی چیز رہ گئی۔ اب تو آندھیوں کے آنے کا موقع ہے، طوفانوں کے آنے کا موقع ہے، اب تو صورتوں کے مسخ ہو جانے کا موقع ہے، اب تو زلزلوں کے آنے کا موقع ہے۔ اس لیے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر زلزلوں کو روکنا چاہتے ہو، طوفانوں کو روکنا چاہتے ہو، آندھیوں کو روکنا چاہتے ہو، صورتوں کے مسخ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اپنے آپ کے دلوں کو صاف اور پاکیزہ کرو۔ جو خرابیاں معاشرے میں آ گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ کسی کا حق دبانا جرم ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ کسی کے خلاف کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے سازش کرنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ہم سبھی تو جانتے ہیں، عام بھی جانتے ہیں، خاص بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی صورتحال یہاں آ کر بنی ہوئی ہے کہ اب اور آگے کہاں جائیں، عوام کی بات کیا کریں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے افراد بھی نہیں ہیں کہ جو مسجدوں کے کاموں کو بغیر بولے کر دیا کرے۔
مسجدوں میں نماز پڑھنا تو دور کی بات، پہلے تو کچھ ایسے لوگ مل جایا کرتے تھے جو نماز تو نہیں پڑھتے تھے لیکن مسجدوں کے کام کر دیا کرتے تھے. مسجدوں میں جھاڑو لگا دی، چاہے وہ جھاڑو لگا کے نماز چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن مسجد کا کام کر دیا کرتا تھا. مسجد میں دیکھا کہ ٹنکی خالی ہے، ٹنکی بھر دیا کرتا تھا. یہ دیکھا کہ یہاں جالے لگے ہوئے ہیں لیکن کر دیا کرتے تھے. مسجد کا کام ہے، کام چھت ڈالنا ہے، نوجوان آ کر کے اکٹھا ہو جاتے تھے، یہ کام ہم کریں گے، اتنی مسجد کی مزدوری بچے گی، یہ فلاں کام انجام دینا ہے تو محلے والے اکٹھا ہو کر یہ کام کر دیا کرتے تھے. اب تو سمجھتے ہیں کون کرے گا، بس جس کو ایک کام دے دیا گیا بس وہی کرے گا. دوسرا سمجھتا ہے کہ میرے کام کی یہ چیز ہی نہیں ہے، اگر میں نے کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں میں اس کو لکھ دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری جہالت ہے. دیکھو، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اعمال کی حفاظت، ہمارے مسجدوں کی حفاظت، ہمارے مدرسوں کی حفاظت، ہمارے مکاتب کی حفاظت، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کرنا، مالی اعتبار سے ہو، ان کی جسم کے اعتبار سے ہو، ان کی صفائی کے اعتبار سے ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری، یہ ہم سب کی جوابداری ہے. ہم سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں دنیا میں اپنے آپ کو اتنا نہ لگائیں کہ فرائض سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں، جو چیز آگے چل کر کے ہمارے لیے ایمان کی اور زیادہ کمزوری کی، ہمارے ایمان کو اور زیادہ ضعیف کرنے کا سبب اور وجہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ ہم سب کو ایمان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، آگے آنے والا جو زمانہ ہے، ہر آنے والا دن دھوکے کا زمانہ ہے. دجال جتنا قریب آتا جائے گا، دھوکے دینے کا رواج اور دھوکے دینے کا کام اتنا زیادہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اگر موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں دجال کے نکلنے پر انشاءاللہ بات ہوگی اور پھر اس میں بتایا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور اس کے جو دھوکہ دینے کا انداز ہوگا وہ دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے اور دھوکے دینے کا وہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ایسے موقع پر جو ہدایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ان پر ہم عمل کریں. ایک آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے جو تمہارے لیے دجال کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا. ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے، جوان، بچے، بوڑھے، کہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں گے. نہیں کر سکتے پوری تو کم از کم 10 آیتیں سورہ کہف کی ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے، جس کو وہ جمعہ کے دن ہر حال میں پڑھ لے تاکہ فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.